باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بامطابق مقدس مرکز 3 باب 7 سے 12 آیات۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور جلیل سے ایک بڑا ہجوم پیچھے ہو لیا، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادوم اور اردن کے پار اور سور اور سیدون کے گرد و نواح سے بھی بہت خلقت اس کے بڑے کاموں کی خبر سن کر اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہجوم کے سبب سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دمکاتا تھا کہ مجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز 3 باب کی 7ویں تا 12ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئی، اور اگر اس بھیڑ کا تجزیہ کیا جائے تو اس بھیڑ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، دوسرے ایک عظیم بھیڑ جس میں جلیل، یہودیہ، یروشلم، ادوم، سور اور سیدون کے گرد و نواح کے باشندے شامل تھے، یعنی کیا یہودی کیا ادومی، یعنی یعقوب اور عیسو کی نسل اور غیر اقوام سبھی شامل تھے، اور ایک تیسری مخلوق بھی اس بھیڑ میں شامل تھی جو کسی کو نظر تو نہ آ رہی تھی لیکن تھی، اور وہ تھی ناپاک روحیں۔ ان تینوں کے ایمان، تینوں کی ترجیحات اور تینوں کے مقاصد بھی جداگانہ تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ تھے جو اس کے ہر حکم کو بجا لاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جاتے تھے تاکہ اسے جان سکے، اسے تعلیم حاصل کر سکے۔ اور ہجوم میں بے شمار بیمار تھے اور شفا پانا چاہتے تھے۔ ان کا رشتہ بیمار اور طبیب جیسا تھا، جب تک مرض ہے تو طبیب سے تعلق ہے، بیماری ختم، رشتہ بھی ختم۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ یہ پورے طور پر کوئی ایک انسان بھی نہ جان سکا۔ کوئی اسے ربی، کوئی اسے استاد، کوئی نبی، کوئی معجزہ کرنے والا سمجھ کر اس کے پاس آتا رہا۔ اس کی الہی ذات اور اصلیت کو کسی نے بھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ بیمار اپنی شفا کی خاطر شافی کی تکلیف کو سمجھنے سے عاصر تھے۔ ہر کوئی خود غرض اور لالچی اور اپنے طمع کے ضرورت کے تحت یسوع مسیح کے پاس آ رہا تھا۔
آج کی تلاوت پڑھ کر مجھے اپنے استاد، اپنے محسن، اپنے منٹور مرحوم ریورنڈ فادر جوزف ڈمیلو کے ساتھ ہسپتال میں گزاری وہ کربناک اندھیری دکھ بھری رات یاد آ گئی، جب فادر بستر مرگ پر شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا، آنکھیں دروازے پر ٹکائے منتظر تھا کہ شاید دکھ کی اس گھڑی میں کوئی فادر کو ملنے آئے، کوئی فادر آ جائے، کوئی بردر، کوئی سسٹر، کوئی مناد آ جائے، کوئی اور آ جائے۔ جب تک وہ جوان تھے، تندرست تھے، صاحب اختیار تھے، تو بے شمار لوگ اس سے ملنے آتے تھے، اور وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ کوئی اس سے جینے کا ڈھنگ سیکھ کر جاتا، تو کوئی مسیحی تعلیم، کسی کا دامن روپے پیسوں سے بھر دیتے۔ اور آج جب اسے کسی کے پیار بھرے دو لفظوں کی ضرورت ہے، تو کوئی ایک بھی اس کے پاس نہ تھا۔ میرے عزیزو، یہ کہانی صرف ایک پریسٹ کی نہیں ہے، ایسے ہزاروں پریسٹ، بشپ صاحبان، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، والدین، بھائی بہن، عزیز و اقارب ہیں، جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان، اپنا مال و متاع سب کچھ لٹا دیا، اپنی جوانی کے حسین پل دوسروں کی خدمت میں گزار دیے، اور جب وہ کمزور اور نادار ہوئے تو وہ تہی دامن تھے، وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے غمزدہ حالت میں اس دنیا سے گئے۔ آج کی تلاوت میں بھی کچھ ایسے ہی سے حالات ملتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ جارحانہ، خود غرض اور ان کی بےتابی دیکھ کر خدا یسوع مسیح کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے ہی نہ دبا دے، تو اس نے ایک کشتی تیار رکھنے کا حکم دیا۔ خدا یسوع مسیح کے اس اقتدام سے یہ سبق ملتا ہے کہ انجیل کی منادی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، ان کی خود غرضیاں ہوں گی، ان کے پیار ہوں گے، ان کے دکھاوے ہوں گے، ان کے مکر و فریب ہوں گے، لیکن ہم نے منادی کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں کسی انسان پر بھروسہ رکھنے کی بجائے اپنا بھروسہ خدا پر رکھنا ہے، اور جن کا توکل خدا پر ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خدا یسوع المسیح ناپاک روحوں کو منع کرتے تھے کہ وہ اسے مشہور نہ کریں، کیونکہ ناپاک روحیں اسے پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات نہ تو خدا یسوع المسیح کے شاگرد جان پائے جو دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے، ہزاروں معجزے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں بند رہیں، وہ اسے ربی سمجھتے رہے، استاد سمجھتے رہے اور نبی مانتے رہے۔ ہجوم بھی یہ جان نہ پایا، بیماروں نے لا علاج بیماریوں سے شفا پائی، پیدائشی اندھے بینا ہو کر بھی نابینا رہ گئے، فقی فریسیوں نے کتابوں کا علم پڑھا ضرور، علم رکھا ضرور، لیکن پھر بھی گنوار کے گنوار ہی رہے۔
ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں سے کسی ایک نے بھی نہ جانا کہ خداوند یسوع مسیح دراصل خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے اپنے رشتے کو از سر نو استوار کریں اور اسے اور بہتر طور پر جان لیں کہ وہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ کسی انسان نے اسے پورے طور پر پہچان کر کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات مقدس پطرس نے کہی، اور خدا یسوع مسیح نے یہ بات پر کہنے پر مقدس پطرس کو امامت اور زمین اور آسمان کی چابیاں عطا کر دی۔ آپ ہجوم میں کہاں کھڑے ہیں؟ شاگردوں میں، بیماروں میں، لوگوں میں، یا خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے والوں میں؟ میرے عزیزو، آج کی تلاوت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، اسے خدا کا بیٹا مانے اور اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔